السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و باد رکھے۔ ناظرین کرام، مولانا محمود مدنی نے کل بہت زبردست اور بہت اہم بات کہی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمیں حوصلہ نہیں کھونا چاہیے۔ اگر حالات موافق ہو تو بے قابو ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر ناموافق ہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جانے کا جواز نہیں۔ ہمارا راستہ طوفان، پہاڑ یا دریا نہیں روکتے۔ ہم نے اس ملک کو شعوری فیصلے کے تحت اپنا وطن چنا ہے، یہ کسی غلطی یا بھول کا نتیجہ نہیں۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ چاہے مرکز کی حکومت ہو یا صوبوں کی، سب کے ساتھ انصاف، برابری، عزت و تشخص محفوظ رہے اور کسی بھی قوم کی برتری کو فروغ نہ دیا جائے۔ دستور کی پامالی ہمیں کسی صورت میں قبول نہیں۔ دستور کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنایا جانا چاہیے۔ مولانا مدنی نے اس بات پر زور دیا کہ جمعیت علماء کا مطلب صرف علماء کی تنظیم نہیں، بلکہ اس میں تمام طبقات کو شامل ہونا چاہیے۔ کئی ایسے شعبے ہیں جہاں مزید بہتری کی ضرورت ہے اور جہاں پیشہ ورانہ مہارت کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ اس لیے تعلیم یافتہ نوجوانوں اور پروفیشنل افراد کو تنظیم سے جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ مولانا مدنی نے وضاحت کی کہ ممبرشپ کے روایتی طریقہ کار کو برقرار رکھتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے ایک ایپ 20 ممبرشپ سسٹم متعارف کرا گیا ہے۔ یہ سسٹم پچھلی مدت میں بھی موجود تھا، مگر اس بار اسے مزید منظم اور مؤثر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ ٹرم میں جمعیت علماء ہند کی 6800 لوکل یونٹس تھی، جبکہ 20 سال قبل یہ تعداد صرف 1700 تھی۔ اسی طرح ممبرشپ 1.5 ملین سے بڑھ کر 11 ملین سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس بار تنظیم نے کم از کم 11,000 حقیقی یونٹیں قائم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، مگر مقصد صرف تعداد میں اضافہ نہیں، بلکہ ایسی یونٹوں کا قیام ہے جو عملی طور پر تعلیمی، سماجی اور تربیتی منصوبے نافذ کرے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تنظیم کا اصل مقصد محض ممبرشپ میں اضافہ نہیں، بلکہ ایک متحرک، فعال اور عملی جدوجہد کرنے والی جماعت کی تشکیل ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ عملی میدان میں کام کرے۔ ناظرین کرام، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔